ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ اس وقت جب پوری دنیا عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے والی کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سفاکت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہاں پہلے ہی گزشتہ برس 5 اگست سے بھارتی فوجی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں 80 لاکھ کشمیری اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ بھارتی فوجوں نے سوپور کے تجر شریف اور ہارون علاقوں سے 5 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر ضلع کشتواڑ کے بالائی علاقوں میں بھارتی فوج کی طرف سے تلاشی آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2G انٹرنیٹ کی موجودگی میں والدین نے آن لائن کلاسز کو مذاق قرار دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے کمسن بچے کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گئی ہے، جس میں کمسن طالب علم کا کہنا ہے کہ 4G انٹرنیٹ سروس نہ ہونے سے کشمیری طلبہ کو آن لائن تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے بھارتی فوج کی طرف سے کیے گئے قتل عام کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے مظالم اور خون ریزی کی طویل اور بھیانک تاریخ رکھتا ہے۔ 1919 میں جلیاں والا باغ قتل عام کی برسی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام سے زیادہ اس دن کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ 1947 سے کشمیری عوام کو بھارتی فوجوں کے ہاتھوں بے شمار قتل عام کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ پاک افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارتی اداروں کے پاکستان پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ان الزامات کا مقصد گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے اندرونی و بین الاقوامی توجہ ہٹانا ہے۔ بھارتی حکمران کورونا کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے اپنے داخلی مسائل پر توجہ اور مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی پابندیاں ختم کریں۔ دنیا میں ریپستان کے نام سے مشہور بھارت میں کورونا وائرس کی مشتبہ مریضہ حاملہ خاتون کو آئسولیشن وارڈ میں 2 دن تک طبی عملے نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے باعث وہ دم توڑ گئی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ نے کورونا وائرس کے سبب جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں کنٹرول لائن سمیت دنیا بھر کے تنازعات کا شکار علاقوں میں جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا تھا، لیکن مودی سرکار کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس سردرم ٹولہ نے اس دوران میں بھی نہ صرف مقبوضہ ریاست کے اندر اپنی جبر پر مبنی پالیسیوں میں تیزی لائی ہے، بلکہ اس جنونی سرکار نے کنٹرول لائن کے قریب آزاد کشمیر کے سول آبادی کو ایک ایسے وقت میں نشانہ بنایا جب یہاں آزاد حکومت اپنی عوام کو عالمی وبا سے بچانے کے لیے اقدامات میں مصروف ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف میں رہنے والے کشمیری خاندان بھارتی جارحیت کے سبب مسلسل اجڑ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے ایک ایسے ہی خاندان کا احوال سنیے۔ بہت نقصان ہوا، فائرنگ یہاں سے آئی، اس جنگل سے فائرنگ آئی، 2 جو بم ہے 2 وہ لگے ریڈی میں وہ بہت نقصان ہوا۔ یہاں پہ لگا یہ مکان تھا، میرے دیور جی کا مکان ہے، یہاں پہ ایک بم لگا تو پھر یہ مکان جلا، ہم بھاگ گئے۔ پھر ایک بچہ موقع ہی پہ میرے دیور جی کا بیٹا 5-6 سال کا تھا، مر گیا۔ فائرنگ پاکستان سے ہوئی کہ انڈیا سے؟ نہیں، یہ انڈیا کی ہے، یہ پاکستان کی نہیں ہے۔ اچھا، فائرنگ یہیں سے؟ ہاں، یہیں سے۔ کتنا دور پڑتا ہے ایلو سے؟ کیا پتا ایلو سے کتنے دور؟ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور۔ کتنے بجے واقعہ ہوا؟ یہ واقعہ 4 بجے تقریباً ہوا، دن میں 4 بجے۔ حیرت ہے کہ آج جب پوری دنیا انسانیت کے تحفظ کے لیے دست تعاون بڑھا رہی ہے، لیکن مودی سرکار خطے کا امن برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔